السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی افطار سے پہلے خیمہ میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو مختصر 2-4 منٹ کا ہم نے وہاں کلمہ پیش کیا، نصیحت کی کہ یہاں جو مغرب کے بعد درس چل رہے ہیں پہلے رمضان سے پہلے روزے سے، وہ کتنے قیمتی ہیں، کتنے اہم ہیں۔ اب شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کسی اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے حرام اور گناہ سے بچا کے رکھے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کی سزا کے بارے میں کوئی ڈر آپ میں پیدا ہوتا ہے اور ان درسوں کے بارے میں یاد آتا ہے، تو تب سوچیں گے کہ کاش ہم ہماری عمر کے اس حسین حصوں کو، جو وہ رمضان جو ہم نے وہاں گزارے، زلفی میں جالیات میں افطار کے لیے جاتے تھے، لیکن ہائے افسوس ہم درسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہ افسوس اس وقت ہوگا، تو وہ وقت آنے سے پہلے، افسوس کرنے سے پہلے ان علمی مجلسوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں اتنی ہی بات یاد دلاتا ہوں کہ رمضان کی مناسبت سے جتنا روزہ رکھنا، قیام کرنا، دوسری نیکیاں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، علم حاصل کرنا یہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ اور ذرا بخاری کی اس حدیث پر غور کریں کہ ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین دونوں بیٹھتے اور اس سال جتنا قرآن پورا نازل ہوا شروع سے لے کر اس پورے قرآن کا مدارسہ کرتے۔ یدارسہ کیا معنی؟ یہ جو تراویح میں پڑھانے کے لیے ہمارے حفاظ کرام حفظ سے سنانے کے لیے جو رٹ مارتے رہتے ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، صرف وہی نہیں، مدارسہ کہتے ہیں اس کے احکام و مسائل کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے اندر کی باتوں کو جاننا۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین رمضان آتا تو تفسیر کا درس روک دیتے، حدیث کا درس روک دیتے۔ ہاں، بعض سلف صالحین سے یہ بات مروی ہے، ان کا اپنا ذاتی عمل اس طرح کا ہے، لیکن کیا مطلب اس کا؟ وہ پہلے ہی سے اتنا علم حاصل کر چکے ہوتے کہ اب رمضان میں علم الگ سے حاصل کرنے کے بجائے اب ذاتی عبادتوں میں لگائیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علم سیکھنا اور سکھانے سے دور رہیں، بعض لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اس علم کی مجلس کا جو مقام ہے اس کی قدر کرنا ہے، ابھی اس کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج کا سبق ہے ہمارا مزدور سے کام مکمل لینا اور اس کی مزدوری پوری نہ دینا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ہمارے فیور میں ہے آج کا درس، ہمیں سے بہت سارے لوگ مزدور ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمیں اپنا بھی حساب اللہ کے پاس دینا ہوگا، اس کا بھی کہیں ذکر آئے گا۔ مزدور کا حق جلد ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے۔ حدیث میں ہے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ مسلمان معاشروں میں ایک ظلم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض کارکنوں، مزدوروں اور ملازموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ مزدوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، مزدور کے حق کا مکمل طور پر انکار کرنا، جبکہ مزدور کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو جس سے وہ اپنا حق ثابت کر سکے۔ دیکھنے کو تو اس مزدور کا دنیا میں حق ضائع ہو گیا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ اس لیے آپ میں سے بھی جو مظلوم بنتے ہیں، جو مظلوم ہو جاتے ہیں، اللہ کے اوپر کامل یقین رکھیں کہ وہاں اس کے پاس کوئی حق، کسی حق والے کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ اور جو ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں تب بھی ڈریں، مظلوم کا مال کھانے والے کو قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا۔ کون بات کر رہے ہیں ادھر میں باہر چلے جائیں یا اندر آ کر خاموش بیٹھیں؟ مظلوم کا مال کھانے والے کو قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کے حقوق ابھی باقی ہوئے تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور اس ظالم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، مشہور ہے وہ حدیث کہ ہم میں مفلس کون ہے، اس نام سے مشہور ہے وہ حدیث۔ ایک
دوسری حق تلفی مزدوروں کی یا مزدوروں کے حق مارنے کی ایک دوسری شکل مزدور کا حق پورا نہ ادا کرنا، بغیر کسی وجہ کے اس کی تنخواہ وغیرہ میں کٹوتی کرنا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں سورہ مطففین کی شروع کی آیت پڑھ لیں، ویل للمطففین، ناپ تول وغیرہ میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی، ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ بعض کفیل آجر ویزے بھیج کر مختلف ملکوں سے ملازم منگواتے ہیں، اور ان ملازموں کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ فارم کے ذریعے ایک مخصوص تنخواہ پر اتفاق کیا ہوتا ہے، لیکن جب ملازم کفیل کی ماتحتی میں آ کر کام شروع کر دیتے ہیں تو کفیل ایگریمنٹ فارم میں رد و بدل کر کے تنخواہ کم کر دیتا ہے۔ اب مزدور بیچارے مجبوراً ناخوشی اسی کم تنخواہ پر ہی کام کرتے ہیں، اور بسا اوقات عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے وہ اپنا حق ثابت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ کتاب لکھنے والے بھی یہاں اسی ملک کے ہیں، تو یہاں ایک چیز غور کیجئے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مولوی لوگ یہاں کے لوگوں کو حق مارنے کے خلاف نہیں سمجھاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، لیکن جیسے ہم بھی سن کر انسنی کرتے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں۔ اگر مالک مسلمان ہو اور مزدور کافر ہو، اور پھر مسلمان مالک اس کافر مزدور پر اس طرح ظلم کرے تو یہ اس کے قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس طرح مالک اس مزدور کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پوائنٹ بھی ہم میں سے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، صرف یہ نہ سوچیں کہ سعودیوں کے اوپر یا کفیلوں کے اوپر، ہم ہمارے اپنے کسی اخلاق سے یا کہیے ہماری کسی بد اخلاقی سے کسی کافر کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت ڈال دیے تو اس کا گناہ ہم پر بھی ہوگا۔ نمبر 3، یعنی تیسری شکل مزدوروں کا حق مارنے کے بارے میں، مزدور پر طے شدہ اتفاق سے بڑھ کر مزید اضافی کام، اوور ٹائم ڈال دینا یا کام کی مدت بڑھا دینا۔ مثلا اگریمنٹ تو تھا 8 گھنٹے کا، لیکن کام 10-12 گھنٹے کا لینا، اور مقررہ وقت سے زیادہ جو کام لیا جا رہا ہے اس کی اجرت بھی نہ دینا، یہ بھی حق تلفی میں ہے۔ چوتھی ایک شکل مزدور کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، انشاءاللہ بکرہ، انشاءاللہ ثانی شہر، اور مزدور کی طرف سے زبردست کوششوں، شکایتوں، مسلسل پیروی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اسے تنخواہ وغیرہ مہیا کرنا۔ اور بعض اوقات ٹال مٹول کرنے سے مالک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزدور اکتا کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور تنخواہ کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، یا مالک مزدوروں کی تنخواہیں روک کر ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے، اور بعض مالکان تو اپنے ماتحت ملازموں کی تنخواہیں آگے سودی قرضوں پر دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں یہ بات بہت سننے میں آتی ہے، جبکہ بیچارے مسکین ملازم کے پاس گھر میں بیوی بچوں کا خرچہ بھیجنے اور خود اپنے لیے ایک دن کا راشن بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بیوی بچوں کی خاطر ملک چھوڑ کر یہاں پردیس میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ظالم مالکان کے لیے تباہی اور بربادی ہو، اور قیامت کے دن دردناک عذاب چکھنے کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی، قیامت کے دن 3 آدمیوں سے میں بذات خود جھگڑا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی حالت سے ہم سب کو بچا۔ اللہ کہہ رہا ہے 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں میں خود ان سے جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی، شیلٹر دیا، اور پھر اس سے بدعہدی کی، یعنی اپنے کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اس کو کسی نقصان میں ڈال دیا، امن و امان کے خلاف کیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر غلام بنا دیا اور اس کی قیمت کھا لیا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کو اجرت پوری نہ دی۔
اس آخری حدیث کے اندر آخری الفاظ جو ہیں، تیسرا وہ آدمی جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اجرت اس کو پوری نہ دی. اس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں. اجرت پوری لے لیا، مزدوری پوری لے لی لیکن کام پورا نہ کیا، پرفیکٹ نہ کیا، صحیح نہ کیا، تو ہم بھی اس میں پھنس جائیں گے. اب آئیے ایک دوسرا موضوع، اولاد اور والدین کے درمیان کا مسئلہ، کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو خصوصی طور پر کوئی عطیہ، ہدیہ، گفٹ دینے میں کسی ایک کو خاص نہ کرے بلکہ انصاف کرے. یہ گھر کی ضروریات کی بات نہیں ہو رہی ہے. 10ویں پڑھنے والے بچے کی 1 لاکھ فیس ہے اور ابھی جو فرسٹ کلاس میں گیا اس کی 5,000 روپے ہے، فرق ہے نا. تو یہاں انصاف، یہاں پر عدل ہو سکتا ہے. یہاں عدل یہ ہے کہ جس کو جو حق ہے وہ دینا، جو جس عمر کا ہے جتنا کھائے گا اس کو وہ دینا، یہ عدل ہے. اب آپ کہیں بڑے 15 سال کے بچے کو بھی نپل پکڑا دیں، یہ عدل ہے کہ خرچہ کم ہوگا دونوں کا برابر ہونا؟ خرچے میں عدل نہیں، ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا. لیکن کوئی اسپیشل گفٹ دے رہے ہیں، کوئی بڑے ہو گئے، سب اپنے اپنے شادیاں ہو کر چلے گئے، کسی ایک کو دیکھا آپ نے کہ وہ آپ کا سپورٹ ہے، وہ آپ کی صحت کا، آپ کے بارے میں ہر طرح کا اچھا خیال کر رہا ہے، آپ نے سوچا چلو اس کو ایک گھر لکھ کر دے دیں گے، باقی لوگ تو میرا خیال نہیں کرتے اس لیے ان کو نہیں. اس طرح کی غلطی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرق ہے نا. بعض لوگ اپنی اولاد میں سے کسی کو عطیات اور تحائف سے نوازتے اور کسی کو محروم رکھتے ہیں. اولاد کے درمیان میں ایسی ناانصافی حرام ہے. ہاں اگر کوئی شرعی وجہ جواز ہو تو اولاد میں سے کسی ایک کو عطیہ دیا جا سکتا ہے، جیسے اولاد میں سے کسی ایک پر کوئی ایسی ضرورت یا مصیبت آ پڑی جو دوسروں پر نہیں. ہوتا ہے نا، سب کی شادیاں ہو کے چلے گئے، باپ الحمدللہ بہت مالدار ہے، بچے اپنے اپنا کما رہے ہیں، لیکن ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو کر بہت سیریس مسئلہ ہے، اب اس کو 10 لاکھ خرچ کرنے پڑ گئے. باقی بچے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ تم نے اس کو 10 لاکھ دیا ہے تو ہمیں بھی 10 لاکھ دیں. یہاں پر عدل نہیں، وہ مجبوری میں خرچ کی جا رہی ہے. سمجھ گئے ہیں نا؟ جو ایک مصیبت کسی ایک پر آئی دوسروں پر نہیں آئی، مثلا وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا یا قرض کے بوجھ تلے دب گیا یا اسے کوئی ذریعہ معاش نہیں ملتا یا اس کے بال بچے بہت زیادہ ہیں یا اس نے اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، اس طرح کی اور جو دوسری شرعی طور پر اسباب ہیں، وجوہات ہیں، مجبوریاں ہیں. مثلا اس نے مکمل قرآن حکیم حفظ کیا تو والد نے اس کی عظیم محنت پر اس کو بطور انعام عطیہ دیا. تو ان شرعی وجوہات کی بنا پر اگر والد اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو بطور خاص عطیہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، لیکن ساتھ نیت میں یہ بھی رکھے کہ اگر میری باقی اولاد میں سے بھی کوئی دوسرا اس طرح کا ضرورت مند ہوگا تو میں اس کو بھی اسی طرح عطیہ دوں گا. جیسے ہم نے بھی پرسوں ایک مثال میں کہا تھا کہ آپ لوگ حفظ کریں اتنا، جو حفظ کرے گا اس کو یہ ملے گا. تو یہ عطیہ برابر کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جو حفظ کرے گا اسی کو ملے گا، اگر کوئی دوسرا کرے گا تو اس کو بھی، تیسرا کرے گا اس کو بھی ملے گا. اس طرح سے اس کی عام دلیل تو یہ ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، عدل و انصاف کیا کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور خاص دلیل یہ ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے باپ بشیر مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور ہدیہ کے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو اس طرح کا غلام عطیے میں دیا ہے؟ میرے باپ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو اپنے اس بیٹے سے واپس لے لو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو. ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس طرح کے ظلم اور جور کی چیزوں میں مجھے گواہ مت بناؤ. چنانچہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ گھر واپس لوٹے اور اپنے عطیے کو بیٹے سے واپس لے لیا. بعض خاندانوں اور کنبوں کے حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آبا و اجداد عطیہ وغیرہ دینے میں
اپنی اولاد میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس طرح وہ اپنی اولاد کے درمیان دشمنی اور بغض کا بیج بوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے سینوں میں غصے کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ کسی بیٹے کو محض اس لیے عطیے سے نوازا کہ وہ شکل و صورت میں اپنے چاچوں پر گیا ہے، اور کسی کو اس لیے محروم رکھا کہ وہ اپنے ماموؤں کے مشابہ ہے۔ یہ بیماری بھی ہے بعض گھرانوں میں، اللہ بچا کے رکھے۔ مثلا کسی کی دو بیویاں ہوں، ایک بیوی کی اولاد کو بہت کچھ نوازا اور دوسری بیوی کی اولاد کو محروم رکھا، یا ایک بیوی کی اولاد کو تو بڑے اعلیٰ درجے کے اسپیشل اسکولوں میں داخل کروایا اور دوسری بیوی کی اولاد سے اس کے برعکس سلوک کیا۔ اولاد میں اس ناانصافی کا بھیانک انجام باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ کیوں کہ باپ کی نظروں سے گرا ہوا، شفقت پدری سے محروم بچہ عموماً مستقبل میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ عہد نبوی میں جس آدمی نے عطیہ دیتے وقت، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی اپنی اولاد کو عطیہ دیتے وقت ایک کو دوسرے پر ترجیح دی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری فرما برداری کرنے میں تیرے تمام بیٹے برابر کے شریک ہوں؟ تو جواب کیا ملے گا؟ کیا جواب ملے گا؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد اس کے ساتھ حسن سلوک میں، فرما برداری میں برابر ہو، تو پھر عطیہ وغیرہ دینے میں بھی عدل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، ہر حرام کام سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔